ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں عبادت رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں، اور مفتی صاحب سے ایک سوال کروں گی، اور وہ بہت ضروری کوسچن یہ ہے کیونکہ جب عشرہ ختم ہو رہا ہوتا ہے اور پتہ نہیں اگلے سال ہم ہوں نہ ہوں، مجھے نہیں معلوم، بس اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، لیکن کچھ ایسے گناہ لوگوں سے ہو چکے ہوتے ہیں جو ان کو ہی معلوم ہے، اور وہ اب اپنے رب سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں معاف کر دے اور ہم سے یہ گناہ نہ ہو، تو اللہ پاک معاف کر دیتا ہے، لیکن وہ خطائیں پھر ہو جائیں تو کیا اگلے رمضان کا انتظار کرنا پڑے گا؟ جی مفتی صاحب ہنسے ہی آپ نے بڑی اچھی بات کی طرف توجہ دلائی ہے. یہ اگلے رمضان تک انتظار کرنا یہ تو بہت لمبی امید والی بات ہے، ایک پل کی اور خبر آپ جانتے ہیں کہ بندے کی زندگی کا جو ہے وہ پل کی خبر ہی نہیں ہے. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ ہر انسان خطا کار ہے، غلطی ہر سے ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ معصوم جو ہیں وہ تو صرف انبیاء اور فرشتے ہیں، اور اولیاء جو ہیں وہ تو اللہ نے ان کو محفوظ کر دیا ہے، ان سے گناہ سرزد نہیں ہونے دیتا. باقی عام انسان جو ہیں وہ خطا کار ہیں، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. تو جب غلطی ہو جائے تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ اسی پہلی فرصت میں جو ہے وہ اپنے رب کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنے گناہ کی صدق دل سے معافی مانگے. تو بڑا کریم ہے، جب بندہ شرمندگی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش جو ہے وہ فرما دیتا ہے. اور وہ تو اتنا کریم ہے کہ اگر بندہ زبان سے نہ بھی بولے نا کہ اے اللہ میرے سے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے، صرف وہ ندامت دل میں جو ہے وہ ہو اس کی، اور اس کو پریشانی ہو اور کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کر دی ہے تو یہ میرے سے اچھا کام نہیں ہوا، تو وہ دل کی ندامت کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کر کے بندے کی بخشش کر دیتا ہے. تو تاخیر بالکل نہیں کرنی، جب بھی خطا ہو، جب بھی کوئی گناہ ہو، جان بوجھ کر نہیں کرنا. انجانے میں اگر کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً ہی جو ہے وہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وضو کریں اچھی طرح سے، اور 2 رکعت نماز جو ہے صلاۃ توبہ ادا کریں، اور سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی خطاؤں کو جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے. بے شک بے شک. اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے علی رضا سے. لیکن ایک بات کرنا چاہوں گی، آپ لوگوں نے مجھے بہت ساری، جی ناظرین ہم چلتے ہیں اس وقت کیونکہ میں ایک اور سوال بھی کرنا چاہوں گی، لیکن پہلے ہم مفتی صاحب کے پاس نہیں، پہلے ہم علی رضا سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، پھر مفتی صاحب سے میں ایک سوال اور کروں گی. اور میرے جتنے بھی ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں میری عبادت رمضان ٹرانسمیشن، اور بہت اچھا لگا کہ آپ لوگ بھی ہمیں لائیو کال کر کے نعت بھی سناتے ہیں، اور بالکل آپ ہمیں سنا سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. نمبر اسکرین پر آلموسٹ موجود ہے، اور اگر کوئی کراچی بیس ہے، کراچی میں رہتا ہے، وہ ایزیسٹ ہمارے ٹرانسمیشن کو جوائن کر سکتے ہیں. نمبر ہے 031582480704. تو چلتے ہیں اب ہم علی رضا کی جانب. جی علی. سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں. ماشاءاللہ. اور میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں. کیا بات کیا بات. غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. مرا نہیں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا. اور کبھی میں صبح عدل گیا ہوں،
کبھی میں شام عبد گیا سبحان ہوں، اللہ سبحان اللہ۔ سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا ہوں، سبحان اللہ۔ سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ مفتی صاحب ٹائم بالکل ابھی دسترخوان لگنے والا ہے اور ہم دعا کی جانب چلتے ہیں۔ جاتے جاتے میں چاہتی ہوں کہ اس کو ہم ایک بار پھر، کیونکہ ابھی کتنے لوگوں نے ٹی وی آن کیا ہوگا اور کتنے لوگوں نے جو ہے ابھی ونس ایچ ڈی ٹی وی آن کیا ہوگا، عبادت رمضان ٹرانسمیشن آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اور آج ہم لوگوں نے جو گفتگو کی وہ جہنم کی آگ سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اور وہ کون سی چھوٹی چھوٹی نیکی ہیں جس سے ہم کر کے ہم جب دنیا سے جائیں تو وہ باکس بھر کے جو جاتے ہیں نا، وہ نیکیوں سے بھی آپ جا سکتے ہیں۔ باقی تو معلوم متا میٹر سب چیزیں یہیں رہ جائیں گی، تو شارٹ ٹائم میں کہوں گی مفتی صاحب اس کو ذرا سا بریف کریں ایک بار پھر۔ جی آپ نے بڑی اچھی بات کی طرف توجہ دی ہے کہ رمضان المبارک کا چونکہ آخری عشرہ بھی ہم سے رخصت ہونے والا ہے، اور یہ برکت بری گھڑیاں اور یہ بخشش والی ساعتیں جو ہیں وہ عن قریب ہم سے رخصت ہو جائیں گی، اور پھر اگلے سال کا بھروسہ نہیں ہے کہ یہ خوبصورت لمحات ہمیں جو ہے میسر آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش کے لیے یہ رمضان کا مہینہ اس امت کو عطا فرمایا ہے، تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اپنی زندگی کے لمحات کو، یہ قیمتی جو ایام ہیں ان کے شب و روز ہیں رمضان کے، ان کو ضائع کیے بغیر جو ہے وہ اپنے رب کی طرف متوجہ رہیں۔ یہ اکثر جو ہے وہ گزر چکا ہے اور تھوڑے چند دن رہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ رمضان کا مہینہ ہم سے جو ہے مکمل طور پر رخصت ہو جائے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ممبر پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، اور تو پھر جو ہے وہ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم نے آج آپ کے زبان مبارک سے ایک نئے الفاظ جو ہیں وہ سنے ہیں، تو اس کا سبب کیا ہے کہ آپ نے جو ہے اس طرح کا جو ہے وہ آپ نے الفاظ ادا کیے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پہلی سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام میری خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے تو وہ ہلاک ہو جائے، خائب و خاسر ہو جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی اور ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے تو وہ بھی جو ہے وہ ہلاک ہو جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ فرمایا تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور جس کے سامنے آپ کا نام مبارک لیا جائے اور وہ آپ کی ذات پر درود نہ پڑے تو وہ بھی جو ہے وہ ہلاک ہو جائے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ملا، اور رمضان کے مہینے میں اگر بندہ اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ عاجزی کا اظہار کر کے اپنی بخشش نہ کرا سکا تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ تو یہ لمحات بہت ہی قیمتی ہیں، بہت ہی قیمتی ہیں۔ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جو ہے وہ اس بات کی قدر ہے، اور اللہ نے ابھی جو ہے وہ ہماری سانسیں لکھی ہیں اور چل رہی ہیں، زندگی کے ایام باقی ہیں، تو ہم جو ہے وہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے رب کے سامنے صدق کے دل سے حاضر ہو جائیں۔ وہ بڑا کریم ہے، جب بندہ جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوبصورت انداز میں بندے کو جواب بھی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے سچے دل سے جو ہے وہ معافی مانگنی چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے آنے کا، اور میری پیاری بہنوں آپ کا آنے کا بہت شکریہ، اور جی علی آپ کا بھی بہت شکریہ۔
جی ناظرین، ہم لوگ چلتے ہیں دسترخوان کی طرف، اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، کیونکہ ایک اسپیشل ہم گئے تھے افطار پروگرام میں، بڑا زبردست رہا، اور واسق صاحب نے کیا سب کو گیدر کیا تھا، تمام شعبے سے لوگ جو تعلق رکھتے تھے، فلم اسٹار، میڈیا اور ڈفرینٹ بلڈر، سب وہاں پر موجود تھے. بہت اچھا لگا. اور یہ وہ طریقہ ہوتا ہے جو اپنے رزق کو ہم تقسیم کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے ایک روزہ کھولنے کا ہمیں ایک دیا ہے کہ ہم لوگ روزہ بھی ساتھ کھولے، بہن بھائیوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو، دوستوں کو اکٹھا کرنے کا ایک لمحہ ہے. اور میں چاہتی ہوں کہ سب لوگ جس طرح دسترخوان لگاتے ہیں، اپنے دسترخوان کو جو لگاتے ہیں، اللہ پاک ان کے دسترخوان کو وسیع کرے تاکہ وہ خود بھی کھائیں، اوروں کو بھی کھلائیں. اور جی میں اسپیشلی ابھی عباد موجود ہیں، وہ کلام سنائیں گے. کاش میں دور پیامبر میں اٹھایا جاتا، اور کاش میں دور پیامبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، اور ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، اور ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، ریت کے ذروں میں اللہ بدل دے تو مجھے، اور ریت کے ذروں میں اللہ بدل دے تو مجھے، پھر کیا ہوتا؟ پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا، اور خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، اور خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، اور خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، ارے کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، جس کو سرکار کے ممبر میں لگایا جاتا، جس کو سرکار کے ممبر میں لگایا جاتا، اور بن کے لے جاتا مجھے نعت کے شعروں میں کوئی، اور بن کے لے جاتا مجھے نعت
شیروں میں کوئی ربوں میں ان کے میں ان کے ہی سنایا جاتا کاش میں دار پیغمبر میں اٹھایا جاتا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عظیم الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان. مولا کریم تیرا لاکھ لاکھ کروڑ احسان کے مولا 25ویں روزے کے افطار کے وقت تو نے اپنی پاک بارگاہ میں دعا کے لیے ہمیں منتخب کیا. اے اللہ تیری پاک بارگاہ میں اپنے گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہاتھوں کو دراز کیے ہوئے ہیں. اے اللہ اپنے سابقہ گناہوں پر شرمسار ہیں، نادم ہیں اور اقرار کرتی ہیں کہ ہم نے بے حساب گناہ کیے، لیکن اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو اپنے بندوں پر کرم کرنے والا ہے، تو اپنے محبوب کے امتیوں سے محبت کرتا ہے. اے اللہ آج تیری چوکٹ پر اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے ہیں. اے اللہ یہ اشرائے جہنم سے آزادی کا ہے. اے اللہ جو جہنم سے آزاد کیے ہوئے لوگ ہیں، اے اللہ ان لوگوں میں ہمارا نام بھی تحریر فرما دے. مولا ہماری بھی حتمی بخشش فرما دے. اے اللہ ہمارے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تمام خطاؤں سے درگزر فرما. مولا کریم ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ تیری پاک بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق میں رحمت فرما. اے اللہ نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان بنا، گناہ کرنا ہمارے لیے بے حد دشوار کر دے. مولا کریم یہ افطار کا وقت ہے، ہم نے سن رکھا ہے کہ افطار کے وقت 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے تو آزاد فرماتا ہے. اے اللہ جو جہنم سے آزاد کیے ہوئے لوگ ہیں، مولا کریم ان جہنم سے آزاد کیے ہوئے لوگوں میں ہمارا بھی شمار کر لے. اے اللہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں بھی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں نیک اور ایک بنا دے. اے اللہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا دے. اے اللہ شریعت کے مطابق چلنے والا بنا دے. اے اللہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے والا بنا دے. اے اللہ یہ افطار کا وقت ہے، نہ جانے کتنے مریض اس وقت دعا میں شامل ہوں گے. اے اللہ ان تمام مریضوں کی بیماریوں کو دور فرما دے. اے اللہ تمام کو شفا یابی عطا فرما دے، تمام کو شفا کاملہ عطا فرما دے. اے اللہ حضرت امام زین العابدین کے صدقے اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات میں گرے ہوئے لوگوں کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ مقروضوں کو بارے کرز سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے. اے اللہ ہم تمام پر اپنا کرم فرما دے. اے اللہ ہم تمام پر اپنا رحم فرما دے. مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا یقیناً دنیا میں بھی ہم ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل و خواری ہمارا مقدر ہوگی. اے اللہ اپنے محبوب کے رخ زیبا کے طفیل اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. مولا کریم جتنے بے روزگار ہیں تمام کو اچھا روزگار عطا فرما. اے اللہ جو برسر روزگار ہیں تمام کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. اے اللہ تمام کے روزی روزگار میں برکت عطا فرما. اے اللہ آپس میں محبت عطا فرما. اے اللہ ہم تمام کو ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حسد جیسے عظیم گناہ سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ تکبر کی لعنت سے ہمیں محفوظ فرما. مولا کریم ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں آزمائشوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں پر ہمیں اے اللہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اگر تو نے ہم پر کوئی آزمائش مبتلا کی ہے اے اللہ اس آزمائش پر ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نبی پاک
علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ اکرام کے اعمال کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اہل بیت اطہار کی اہل بیت اطہار کی سیرتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تمام نفوس قدسیہ تمام بزرگان دین سے ہمیں سچا پیار کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی عطا فرما، اے اللہ ہم تمام کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، اے اللہ اس وقت اگر کوئی گرمی ہوتی ہے اے اللہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اے اللہ اگر تو ہم سے ناراض ہوا تو ہم قبر کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے؟ اے اللہ ہم قبر کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، مولا ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہماری قبر کو کشادہ فرما دے، اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، اے اللہ جتنے مسلمان اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں اے اللہ تمام کی قبروں کو اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے منور فرما دے، اے اللہ تمام کی قبروں پر کروڑ رحمت نازل فرما، اے اللہ ہم تمام کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، اے اللہ آخرت کی منازل کو ہمارے لیے آسان بنا، اے اللہ مرنے سے پہلے ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق مرحمت فرما، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری اس ٹرانسمیشن کو کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ جتنے بھی اس میں معاونین ہیں اے اللہ تمام پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، اے اللہ ہماری اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اے اللہ ہم تمام کو غربا کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیری راہ میں اپنے مال کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہماری تمام دعاؤں کو التجاؤں کو آرزوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ ہمیں اپنے والدین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، بچوں سے اے اللہ ہمیں پیار کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں سچا بنا دے، اے اللہ ہمیں وعدے کا پکا بنا دے، اے اللہ سارے گناہ اے اللہ ہمارے معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے، اے اللہ ہمیں قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم تمام علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر تابع قائم و دائم فرما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔